بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ایران آرمی نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے کہا ہے کہ ہانیہ کا شہادت کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے 2020 میں بھی عراق میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے امریکی حملے میں شہادت کے بعد سرخ پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یقینی طور پر پوری دنیا میں بہت سے سوال جنم لے رہے ہیں۔ ایران کی خود مختاری پر بھی سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ دشمن نے صرف اسماعیل ہانیہ کو شہید نہیں کیا بلکہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ حملہ انجام دیا۔ یہ بات تو دوستو واضح ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو مارنے میں امریکی اور صہیونی حکومتوں کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک اسی رات کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی ایک رہائشی عمارت کو اسی طرح کے ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر فواد شکر سمیت ایک ایرانی ایڈوائزر کو شہید کیا گیا اور درجنوں کو زخمی کیا گیا۔ ٹھیک اسی وقت عراق کے علاقوں میں بھی حملے کیے گئے اور عراقی مزاحمت حزب اللہ کے 5 کمانڈروں کو شہید کیا گیا۔ جہاں تک ایران میں ہونے والے حملے کا تعلق ہے، یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر مسعود کی تقریب حلف برداری تھی اور تقریب کے لیے 80 سے زیادہ ممالک کے سرکاری وفود اور اعلیٰ شخصیات سمیت اسلامی مزاحمت کے اہم عہدیدار موجود تھے۔ ایسے وقت میں حملہ کرنے کا ایک مقصد شاید دوستو یہ بھی تھا کہ ایران کو یہ بتایا جائے کہ وہ فلسطین کی حمایت سے دستبردار ہو جائے اور نئے آنے والے صدر کو شدید دباؤ میں لیا جائے اور ساتھ ایران میں اندرونی طور پر تقسیم ایجاد کی جائے۔ ایران کے انتخابات سے پہلے امریکی اور برطانوی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ایران میں ڈاکٹر مسعود مغربی دنیا کے ساتھ دوستی کریں گے، لیکن ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ لیکن سوال دوستو یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے؟ اس سوال کا جواب اگلے ہی روز تہران میں شہید اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ہے، جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی اور لاکھوں ایرانیوں نے اس جنازے میں شرکت کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کے اس مقصد کو ناکام کر دیا۔ پوری ایرانی قوم یک زبان ہو کر اسماعیل ہانیہ کے جنازے میں شریک ہوئی۔ ایک اور اہم بات جو امریکی اور صہیونی دشمن کے مقاصد میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں اس لیے تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا تاکہ ایک طرف فلسطین اور ایران کے درمیان باہمی تعلقات اور رشتے کو کمزور کیا جائے اور ساتھ ساتھ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کو بھی ایران سے الگ کر دیا جائے۔ لیکن دوستو حیرت انگیز طور پر نتائج اس کے بالکل برعکس سامنے آئے۔ شہید اسماعیل ہانیہ کی بیٹی نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں تمام عرب حکومتوں اور ان لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے جو ایران کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے تھے اور کہا ہے کہ یہ ایران ہے جس نے ہمیشہ ہمیں سہارا دیا ہے، جبکہ تم عرب فلسطین سے قریب ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ممالک میں نہیں آنے دیتے۔ شہید اسماعیل ہانیہ کی بیٹی نے ایران کو اسلام کا دارالحکومت قرار دے کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ نہ تو فلسطینیوں کی محبت ایران سے کم ہوگی اور نہ ہی ایرانی عوام کی محبت فلسطینیوں سے کم ہوگی۔ دوستو حقیقت میں قاتلوں نے اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ آج سے اسماعیل ہانیہ ایرانی عوام کے عظیم شہداء کی فہرست میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ بات ایران اور فلسطین کے عوام کے درمیان تعلق کو مزید مضبوط کرے گی۔ لہذا امریکی اور صہیونی دشمن کے مقاصد میں دوسرا مقصد بھی ناکام ہو گیا۔
جیسا کہ امریکی حکومت نے ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو عراق میں نشانہ بنا کر غلطی کی تھی، جس کا انجام بعد میں عراق اور ایران کے عوامی اور حکومتی مضبوط تعلقات کی صورت میں سامنے آیا۔ امریکی اور صہیونی غاصب حکومت اس خطرناک اقدام کے بعد بھی خالی ہاتھ ہے۔ دوستو، دشمن چاہتا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو مارنے سے مسلم دنیا کے عوام کو تقسیم کرے اور نفرت پھیلائے، لیکن شہید کے خون نے ایک مرتبہ پھر پورے مسلمانوں کو متحد کر دیا ہے اور مذہبی مضبوط رشتوں میں باندھ دیا ہے۔ اب چاہے کوئی ایران میں ہو یا پاکستان میں ہو، وہ مزید فلسطین کے لیے متحرک ہو جائے گا، اور یہ شہید اسماعیل ہنیہ کا مشن تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ شہید کے خون اور قربانی نے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے منصوبوں اور مقاصد کو بالکل ہی ناکام بنا دیا۔ اسرائیل نے اسپائنگ سافٹ ویئر کی مدد سے اسماعیل ہنیہ پر باقاعدہ ٹریک کر کے حملہ کیا۔ اسرائیل نے مبینہ طور پر سافٹ ویئر کو استعمال کیا، جبکہ واٹس ایپ میسج کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن معلوم کی۔ اسرائیلی ساختہ یہ سافٹ ویئر مذکورہ شخص کی لوکیشن بتا دیتا ہے، جبکہ اس شخص کی اپارٹمنٹ میں موجودگی بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ شہید اسماعیل ہنیہ واٹس ایپ پر اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے تھے، اسی دوران ان کی لوکیشن معلوم ہو گئی۔ یہ سافٹ ویئر موبائل فون میں صارف کے میسج، تصاویر، لوکیشن ڈیٹا اور یہاں تک کہ موبائل کیمرے تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی موبائل صارف کی اجازت کے بغیر۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک کے اندر اور باہر کچھ عناصر پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے، لیکن مایوسی پھیلانے والے سن لیں کہ پاکستان کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا۔ رجسٹرڈ معدنیات کے سامنے $10 ارب کا قرض کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی کے مواقع موجود ہیں، صرف رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشی استحکام کے لیے اصلاحات وقت کا تقاضا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان پر $130 ارب کا غیر ملکی قرضہ ہے تو پریشان نہ ہوں، ملکی معیشت میں بہت صلاحیت ہے۔ دوستو، اسحاق ڈار نے یہ نہیں بتایا کہ لوگوں میں بجلی کا بل پے کرنے کی بھی بہت صلاحیت ہے، اور ہمیں لوگوں کو الٹا لٹکانے کی بھی بہت صلاحیت ہے۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ خطے میں سب سے بہترین جا رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں انضمام کے لیے بہت محنت کی۔ 2016 میں تینوں سٹاک مارکیٹس میں انضمام کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت باہمی تجارت کی پالیسی پر گامزن ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے یہ حکم ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں دیا، جو کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے فوری بعد منعقد کیا گیا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے سخت سزا کے لیے زمین ہموار کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ کو تہران میں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے ہمراہ موجود افراد کے مطابق میزائل کمرے کی کھڑکی توڑ کر سیدھا انہیں لگا۔ پاکستانی عوام نے مظاہرہ کر کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے پر مبنی صہیونی حکومت کی تخریب کارانہ جارحیت کی مذمت کی ہے۔ اس مظاہرے میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نے شرکت کی اور شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مظاہرین نے اپنے نعروں میں فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں سے نفرت کا اعلان کیا۔ مظاہرین اسی طرح لبیک یا اقصی اور اسرائیل مردہ باد کے بھی نعرے لگاتے رہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام خط میں لکھا ہے کہ یہ ارجنٹ مکتوب اسرائیلی حکومت کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی اور تخریب کارانہ حملے کے بعد ارسال کیا جا رہا ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 51 کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنے دفاع میں اس تخریب کارانہ جارحیت کا جواب دینے کا قانونی حق حاصل ہے،
اور اپنا یہ حق استعمال کرنے میں وہ دریغ اور دیر نہیں کرے گا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اس تخریب کرانہ حملے کا جواب ایک خصوصی آپریشن میں دیا جائے گا، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ خصوصی آپریشن بہت سخت اور ایسا ہوگا جو اس تخریب کرانہ حملے کے عاملین کو پیچھے مان کر دے گا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد صدر ڈاکٹر مسعود نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے بزدلانہ تخریب کاری کے نتائج بہت جلد دیکھے گی۔ صدر ڈاکٹر مسعود نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے جو غزہ میں مہینوں سے قتل عام، جرائم اور تخریب کاری کا سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اب بند گلی میں پہنچ گئی ہے، اس کے لیے راستے بند ہو چکے ہیں، اور غاصبانہ قبضے، تخریب کاری، نسل امتیاز اور اجتماعی قتل عام پر مبنی اپنی تاریخی پالیسی کے نتائج سے بچنے پر قادر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ جرم ایران میں، اور وہ بھی ایسے عالم میں کیا گیا کہ برادر عزیز شہید اسماعیل ہنیہ ایران کے سرکاری مہمان تھے اور تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے۔ صہیونی حکومت بہت جلد اپنی اس بزدلانہ تخریب کاری کے نتائج دیکھے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پاکستان میں پی ٹی آئی کی گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان کے طرز سیاست میں تضادات ہی تضادات ہیں، انہیں قوم اور اداروں سے معافی مانگنی ہوگی۔ بصورت دیگر موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پاکستان میں پی ٹی آئی کی گنجائش نہیں ہے۔ فوج کے ساتھ مذاکرات سے متعلق نون لیگ کا کہنا ہے کہ فوج خود کو سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، لہذا فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ملک کو فائدہ ہی ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان یہ بھی بتائیں کہ فوج سے کس بات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس طرح وہ فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے مدعو کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ جی ایچ کیو پر احتجاجی مظاہرے کا منصوبہ ان کا تھا، ان کا طرز سیاست تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک جانب وہ فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں تو دوسری طرف وہ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں گھوڑے پر سوار کر کے وزیر اعظم حوض پہنچائے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ 9 مئی جیسا واقعہ امریکہ میں ہوتا تو پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہوتی۔ امریکی کانگریس نے حملے کے واقعے میں جن افراد پر الزامات ثابت ہوئے ہیں انہیں 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تحریک انصاف ریاست پاکستان کے مفادات پر براہ راست حملہ کر رہی ہے۔ جمہوریت میں ایسے طرز سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف قوم اور اداروں سے معافی مانگے، اس کے بعد یہ قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے۔ اداروں سے معافی مانگی جائے گی تو قومی سیاست میں راستہ بنے گا، ورنہ موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پاکستان میں پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ صرف حکومت کی خواہش پر کسی پارٹی پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے توثیق بھی لازمی ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے فیصلہ بیرون ممالک مہم چلانے کے بعد لیا گیا۔ تحریک انصاف سیاسی لڑائی کو امریکی ایوان تک لے جا چکی ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی قانون اور آئین کے مطابق ہوگی۔ جب ادارے سمجھیں گے تبھی پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کر لیں گے۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے چائنا یا امریکہ سے تعلقات میں توازن رکھنا مشکل نہیں۔ پاکستان کو نہ ہی امریکہ نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ ہی چائنا۔ کچھ مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں جبکہ بعض مرچیں صرف دیکھنے میں تیز نظر آتی ہیں، ورنہ ان کا ذائقہ اتنا مرچوں والا نہیں ہوتا۔ اب یہی بات معلوم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے جسے اسمارٹ فون سے منسلک کر کے مرچوں میں تیزی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ، جسے چلیکا پوٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے خوبصورتی کی غرض سے لال مرچ کی شکل والے ایک سانچے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ماڈل 6 اقسام کی مرچوں میں تیزی کی پیمائش کر سکتا ہے، جسے پرچون کی دکانوں، ہوٹلوں اور ریستورانوں تک بآسانی استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ عام صارفین کے علاوہ ادویہ ساز کمپنیاں بھی بعض دواؤں کی پیمائش کے لیے بھی اس آلے سے فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ اس منفرد ایجاد کی تفصیلات
ریسرچ جرنل اپلائیڈ نینو مٹیریلز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ برطانوی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں 30,000 رپورٹ اہلکار 90,000 برطانوی اہلکاروں کے شانہ بے شانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک اور عالمی لڑائی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جو روبوٹ اہلکاروں میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ 90,000 سپاہیوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آرمی کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اب روبوٹ اہلکار بھی انسانوں کے ساتھ مل کر فرنٹ لائن پر کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایسی مشینیں شامل ہوں گی جو یا تو خود کار ہوں گی یا پھر دور سے انہیں کنٹرول کیا جا سکے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔